شہنشین علم و فن پر رونق افروز جملہ علماء کرام، آج کی اس عظیم المرتبت مجلس روحانی میں تشریف فرما تمام عوام اسلام اور احاطہ شاہی میں گشت کرنے والے عشاق دربار شاہ عالم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، دور و دراز سے سننے والے تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الرحمن الحنان المنان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ الذین عزروا دینہ ونصروا ملتہ بالجنان واللسان والسنان، خصوصاً على سیدنا و مولانا و مرشدنا و شیخنا الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی سید الاولین فی کل حین و آن، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کچھ گزارشات پیش کرنے سے قبل آپ سے ابتدائی عرض یہ ہے کہ مقبولیت محفل کی سند پانے کے لیے ہم اور آپ مل کر سرور کون و مکان، مالک انس و جاں، سیاح لا مکان، سرور کائنات، فخر موجودات، مالک ارض و سماوات، ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ لب کیا بتائیں کتنی عظیم اس کی شان ہے، لب کیا بتائیں کتنی عظیم اس کی شان ہے، ساغر کو سیپیوں سے الجھنے کی بات ہے۔ آپ کی اور ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس احاطہ شاہی و احاطہ نور میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، نہ مجھے سننے کے لیے نہ میں آپ کو سنانے کے لیے، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اپنے پیارے کی بات سننے اور سنانے کے لیے۔ وہ کون پیارے؟ کتب سیر میں اہل سیرت نے ان القابات کا ذکر فرمایا کہ وہ ذات جو ماہ عالم بھی،
جو قمر عالم بھی، جو شمس عالم بھی، جو ہادی عالم، جو اشرف عالم، جو اعظم عالم، جو اکرم عالم، جو نور عالم، جو خواجہ عالم، جو بہجت عالم، جو رونق عالم، وہ ذات جسے دنیا قدوۃ السالکین، عمدۃ الاولیاء، آخر الاولیاء، بارث علی، جسے دنیا سراج العارفین، سراج الملت والدین، ابو البرکات محمد اور سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام، القاب اور خطاب سے یاد کرتی ہے۔ یہ بڑی عظیم بارگاہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کی، سورہ کہف کی۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم، بے شک گھاٹی اور جنگل کے کنارے والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ میری عظیم ترین عجیب ترین نشانیوں میں سے تھے۔ اصحاب کہف ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک مقدس جماعت گزری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا اور ایک درس قائم فرما دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اس کے پیاروں میں بیان فرماتا ہے۔ قیامت تک قرآن پڑھنے والا اصحاب کہف کو یاد کرے گا۔ اس واقعے کو کیوں پیش کیا گیا؟ اس میں اصحاب کہف کی کرامتوں کا ذکر، ان کی استقامت علی الدین کے باب کو پیش کیا گیا، راہ خدا میں ان کی قربانیوں کا ذکر آیا، ان کی بے لوث خدا و رسول سے سچی محبت کا تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا، ان کے زہد و تقوی، اخلاق و کردار، ایمان و ایقان کا بیان فرمایا، اور ہمارے لیے ایک درس قائم ہوا کہ اولیاء اللہ کا ذکر ان کی سیرتوں کو بیان کر کے کیا جاتا ہے، اور ان کی پاکیزہ سیرتوں سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جس کو رب تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے وہ منصب جلیل عطا فرمایا کہ ہندوستان کے اس خطے گجرات میں اولیاء اللہ کو ولایت اس در سے عطا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی عظیم ہستی جن کی ولادت باسعادت، تاریخ یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کا تذکرہ، ان کی شان، ان کی تاریخ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بازاروں میں آپ نے گشت کر لیا، میلے میں آپ نے بھٹک لیا اور یہاں کی ایک رونق اور ظاہری قمقموں کی چمک دمک کو دیکھ کر اپنے موبائل میں کیچ کر کے چلے گئے، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بزرگوں کی سیرت، ان کی حیات کو سمجھیں، ان کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، ان کی زندگی کے مقصد کو جانیں کہ انہوں نے تبلیغ دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں، کس راہ پہ چلے ہیں، کون سی ان کی زندگی کا سبق ہے جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 17 ذی القعدہ، ہم اپنے یہاں ذوالقعدہ بولتے ہیں، ذی القعدہ ذوالقعدہ دونوں بولا جاتا ہے، 817 ہجری میں دوشنبہ کی رات تھی، یعنی پیر کی رات تھی، آپ کی ولادت باسعادت
پرانے زمانے میں جسے نہروال کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کا نام ہوا پٹن شریف۔ پٹن شریف کی سرزمین میں شاہ احمد کی سلطانی کے دور میں آپ اپنے وجود مسعود کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تاریخ یاد رہے گی، 17 ذی القعدہ 817 ہجری، اور دن کون سا تھا؟ دوشنبہ، پیر کا دن، اس کی رات تھی، اس میں آپ تولد ہوئے۔ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اپنے آپ میں ایک کرامت ہے، اپنے آپ میں ایک ایسا عظیم الشان عجوبہ کائنات ہے کہ آنے والے لاکھوں کروڑوں دنیا میں آتے ہیں، مگر جب اللہ کے محبوب دنیا میں آتے ہیں تو ان کی آمد سے قبل بشارتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، کرامتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کی زبانوں سے ان کی آمد کی بشارتوں کے مجھے عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، دنیا کے اقطاب اولیاء اللہ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اس مجلس پاک میں حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت برہان الدین قطب عالم سیدنا شیخ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلوہ افروز ہیں، حاضر ہیں بارگاہ رسالت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے برہان الدین، اے میرے لخت جگر، تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ کہنے کے بعد ایک خرمہ عطا فرمایا اور کہا اسے تناول کر لو۔ اس خرمے کی برکت کے بعد ایک ہفتے کے اندر آپ کی اہلیہ طیبہ سیدہ سلطانہ خاتون آمنہ زکیہ کے بطن پاک میں 1% کے حمل نے قرار پایا۔ جب وہ آیا تو دنیا نے اسے شاہ عالم کہا۔ بشارت مصطفیٰ کا نام، عنایت مصطفیٰ کا نام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عطا کا نام سرکار شاہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اولاد شاہ عالم، اولاد شاہ عالم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور سے سرکار شاہ عالم، اور سے سرکار شاہ عالم، فیضان شاہ عالم۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارش کروں گا کہ جو اسٹیج کے آس پاس ہے اب وہ ادب و احترام کے ساتھ بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ اب تھوڑی دیر یہ گفتگو ہوگی حضرت کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام فاتحہ خوانی، اور بعد میں سب مل کر کے سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں چادر بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔
پھر ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بے حساب حمد اور اس کا شکر عظیم کہ آج الحمدللہ ہم ایسے بزرگوں کے پہلو میں بیٹھے ہیں کہ جن کی سیادت کی سند بارگاہ رسالت سے عطا ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اس عظیم گھرانے کے چشم و چراغ کہ جن کی صداقت کا بیان خود ان کے نورانی چہرے کر رہے ہیں. زمانہ تجھ کو ادب سے حضور کہتا ہے, زمانہ تجھ کو ادب سے حضور کہتا ہے, تو اہل حق ہے تیرے چہرے کا نور کہتا ہے. اللہ اللہ. سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک رونق منبر شریف ہے, اور ان کے ضیابار چہروں کی برکتوں سے ہم اور آپ تمامی حضرات مستفیض ہو رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ان کے سایہ کرم کو دراز سے دراز تر فرمائے اور ان کے پرچم تلے اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرمائے. حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی ایک بشارت, اور جس شب آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم سرکار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عادت شریفہ تھی کہ رات میں بستی کے باہر نکل جاتے, ویرانے میں یا کسی گنبد کے نیچے آپ قیام فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے. ہمارے بزرگوں کی سیرتیں اٹھائیں, ان کی شب, ان کی راتیں, ان کے دن, ان کے لمحات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے مالا مال ہوتے. جس شب آپ کی ولادت ہوئی اس رات میں بھی آپ عادت کے مطابق تشریف لے گئے اور عبادت میں مشغول ہوئے, مراقبے میں تھے کہ سرور کائنات فخر موجودات مدینے کے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا برہان الدین تمہارے یہاں ایک فرزند تولد ہوا ہے, تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوا ہے, اس کا نام میرے نام پر محمد رکھنا اور یہ خرقہ لے جاؤ, جا کے اسے پہنا دینا, اس کی عزت و تکریم کے اہتمام کرنا, کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے, اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت عطا فرمائے گا. یہ بشارت سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. جب آپ مراقبے کے حال سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پورا گنبد نورانی منظروں سے مالا مال, اور جو خرقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا, جو کپڑا, جو لباس مقدس حضور نے عطا فرمایا تھا, حضرت سرکار قطب عالم کے دستے پاک میں موجود ہے, لا کر سرکار شاہ عالم کو پہنایا گیا. پتا کیا چلا کہ میرے حبیب اکرم خواب میں بھی اگر کسی کو دے دے تو وہ حقیقت کی عطا کہلاتی ہے. اور دوسرا ایک یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ سرکار سراج الدین, سرکار شاہ ابو البرکات, سرکار سیدنا محمد شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا وہ لباس آپ نے پہنا ہے جو سرور کائنات نے عطا فرمایا ہے. یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی. آج لاکھوں کی تعداد میں دیوانے ان کی چوکھٹ کی قدم بوسی کر رہی ہے, ان کی چوکھٹ کے پتھروں کو چوم رہی ہے, آپ کے آستانے پر حاضر ہو رہی ہے, اپنے حال اظہار پیش کرتی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے کہ صدیاں بیت گئی مگر آج بھی اہل سنت کے دلوں پر ان کی حکومت کا سکہ رائج ہے. یہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا عالم, اور آپ کی ولادت کے تعلق سے اہل سیر نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق, توجہ ادھر رکھیں,
حضرت سرکار شاہ عالم کی تخلیق یعنی آپ کے وجود، آپ کے جسم اقدس کی اللہ نے جو بناوٹ فرمائی تخلیق، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے قلب پر آپ کے جسم اقدس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں کہتا، اہل سیرت بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ کے ایک پروردہ، آپ کے چہیتے مرید حضرت سیدنا خواجہ زین الدین شاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ احمد آباد ہی میں ایک قادری سلسلے کے بزرگ تھے، حضرت سید جمال قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں آپ جمعہ کے دن گئے، اور جب جمعہ کے دن کے بارے میں اس وقت بھی لکھا ہے کہ جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ اہل احمد آباد کے معمولات میں یہ تھا کہ جمعہ کے دن لوگ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سرکار شاہ عالم کے دیدار کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے سے معمول ہے، اور آج بھی الحمدللہ اگر ہم آپ کے در دولت کا نظارہ کر لیں، اللہ آپ کے روح زیبا کو دیکھنے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ معمول اس زمانے سے۔ تو حضرت خواجہ زین الدین اٹھ گئے تو شاہ جمال نے کہا کہ رک جاؤ، ہماری بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یہاں بھی بہت کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، شیخ کی بارگاہ میں جمعہ کو حاضری ہوتی تھی، ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ آپ وہاں سے اٹھ کے چلنے لگے تو دل میں یہ خیال تھا کہ اے شیخ، حضرت شاہ جمال پر وہ توجہ ڈال دیں کہ آپ بھی آپ کے آستانے کی زیارت سے مالا مال ہوں، آپ کے چہرے پاک کے دیدار سے مستفیض ہوں۔ یہ بات لے کر بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دوران مجلس آپ نے پیش بھی کی، سرکار شاہ عالم نے تبسم فرمایا، مگر اسی رات شاہ جمال الدین ایک خواب دیکھتے ہیں، سرکار بغداد قطب البلاد سیدنا شاہ ابو محمد محی الدین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا جمال، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تم حاضری نہیں دیتے، ہمارے یہاں نہیں آتے؟ کہا حضور مجھے ابھی موقع ملے پر لگا کہ اڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ کہا کہ تم سے زین الدین نے کہا تھا چلو شاہ عالم کی بارگاہ میں، سنو ان کی بارگاہ میں حاضری ویسے ہی ہے جیسے میری بارگاہ میں حاضری دینا۔ جب یہ بشارت خواب میں سنی، بیدار ہوئے، تڑپ گئے، رات ہی میں فوراً آئے خواجہ زین الدین کے پاس، کہا چلو ابھی کے ابھی چلنا ہے شہنشاہ احمد آباد کی بارگاہ میں۔ کہا رات ہو چکی ہے، انتظار کر لیں، صبح کو چلیں گے، نماز فجر کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کریں گے، فوراً چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، اس وقت تک اب میں انتظار نہیں کر سکتا، جس در کا پتہ میرے شیخ غوث اعظم عطا کر دے اور یہ کہہ دے جس کی بارگاہ میں حاضری میری حاضری کی طرح ہے، اس میں جو ہے یہ جمال کبھی تاخیر نہیں کر سکتا، چلو فوراً چلو۔ رات ہی میں چل پڑے۔ حضرت خواجہ زین الدین کہتے ہیں خلاف معمول سرکار اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے، اور جب ہم اندر داخل ہوئے تو شاہ جمال کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں صرف سرکار شاہ عالم کو نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ بغداد کے تاجدار غوث اعظم کو بھی دیکھ رہا ہوں، غوث اعظم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد فرتے وجد میں، فرتے عشق میں مچل کر یہ کہا تھا آج الحمدللہ میں نے رسول آباد میں بغداد بھی دیکھ لیا اور شاہ بغداد کو بھی دیکھ لیا۔ کیا پتا چلا یہ جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہ رسول آباد، اس کو اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں؟ بغداد۔ گویا کہ یہ بغداد الہند ہے، بغداد الہند ہے، اور سرکار بغداد کی نسبتیں اس درے والا سے نصیب ہوتی ہے، یہاں سے بڑھتی ہے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی غلامی لازمی رکھو، اس در سے آپ کو قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، بلکہ شاذلیہ اور رفاعیہ، ان تمام اولیاء اللہ کے فیوز و برکات اہل گجرات کو ملیں گے، اس در کے صدقے میں ملیں گے۔ اس در کی غلامی کو لازم رکھیں۔
یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے، یہ بغداد ہند ہے، بغداد گجرات ہے۔ اس ولی کامل کی یہ عنایتیں ہیں کہ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو غوث اعظم کے مقدس قدموں کی برکتوں سے مالا مال کیا۔ تصویر نہ لیں برائے کرم، موبائل رکھ دیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو لیا اسے ڈیلیٹ بھی کر دیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار بغداد اور قادری فیضان کی تجلی بھی دیکھیں۔ حضرت سرکار شاہ عالم 9 مولود کے زمانے سے آگے بڑھے 9 مہینے اور 13 دن کا وقت۔ اس وقت ذرا سوچیں بچہ کتنا چھوٹا ہوگا، 9 مہینے اور 13 دن کا وقت۔ رمضان المبارک آیا تو آپ نے پہلے دن دوسرے دن میں اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، دونوں دن میں، اور ظاہراً کوئی مرض اور بیماری کی علامت بھی نہیں۔ اور یہ کیسے ہو؟ یہ تو وہ در ہے جہاں سے بیماریاں بھی رفو چکر ہوتی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جس کی برکتوں کے صدقے اللہ ایسی بیماریوں کا علاج عطا فرما دے کہ جس کے علاج کو سارا میڈیکل سائنس عاجز ہو جائے۔ اگر وہ کہیں سے شفا لینا چاہتا ہے دربار شاہ عالم میں آ جائے۔ حضرت رسول آباد کے علاقے میں قریب میں ایک آدمی تھا جس کے دماغ میں بڑا گہرا مرض تھا، بڑا سنگین مرض۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے اس زمانے کے حکیموں کو دکھایا، ویدوں کو دکھایا، کوئی علاج نہیں۔ اس کے دماغ سے ایک ایسی بدبو آتی تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ پیسہ تو تھا مگر اس کے پاس علاج کے کوئی راستے نہ تھے۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس راستے سے سرکار شاہ عالم گزرنے والے ہیں، مجھے آپ کے راستے پہ ڈال کے تم لوگ چلے جاؤ۔ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری، اس کے گھر والے راستے میں اسے ڈال کے چلے گئے، اور بارش کا وقت تھا، برسات ہو رہی تھی، مگر وہ بندہ اس راستے سے ہٹا نہیں ہے، بیٹھا ہے، اڑا ہے، اور یہ تمنا لے کر حاضر ہے کہ کچھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار شاہ عالم نے جب اس خستہ حال کو دیکھا، اس بیمار کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کی شان کہ کوئی مصیبت کا مارا جب دہائی دے تو یہ وہ در ہے جہاں سے مایوسی نہیں بلکہ مدد کی سوغات عطا کی جاتی ہے۔ حضرت سرکار شاہ عالم سواری سے نیچے تشریف لائے، اس نے عریضہ پیش کیا، حضور اس طرح کا بیمار ہوں، یہ مرض ہے، یہ حالت ہے اور میرا مرض ٹھیک نہیں ہوتا، اطباء تھک گئے، اب آخری امید آپ کا دربار ہے۔ حضرت سرکار شاہ عالم نے چلو اٹھائے اور بارش کے جو قطرے آپ کے دستے مبارک میں آئے اس پر آپ نے کچھ پڑھ کے دم کیا، وہ پلایا بھی اور اس پر چھڑکا بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی وقت سے اس کی بیماری ایسے دور ہوئی کہ نہ اس کی سانس میں بدبو باقی رہی، نہ دماغ میں بدبو، بلکہ حضرت سرکار شاہ عالم نے یہ دعا فرمائی کہ انشاءاللہ قیامت تک آنے والی تیری نسل میں بھی کسی کو یہ بیماری نہ ہوگی۔ یہ وہ در ہے، یہاں سے شفائیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بچپن میں دودھ نہ پیا، 2 دن یہ حالات تھے، اور کوئی ظاہراً کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں۔ حضرت سرکار قطب عالم برہان الدین سرکار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، آپ نے آ کر کہا بابا شما ہنوز متکلف شرعی نیستی، فارسی میں فرمایا تھا کہ اے میرے بچے ابھی آپ، شما کا لفظ آیا شما، اس پر غور کریں، شما فارسی زبان میں بہو وچن کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے، پلورل کے لیے آتا ہے، اور کسی کو ادب اور رسپیکٹ جب دینا ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں، آپ کے لیے فارسی میں آتا ہے شما۔ آپ اندازہ لگائیں ابھی آپ کی ولادت کو 9 ماہ اور 13 دن ہو رہے ہیں اور والد بزرگوار خطاب کر رہے ہیں، ابھی آپ احکام شرعیہ کے متکلف نہیں، یعنی ابھی آپ پر روزہ نماز فرض نہیں، کیونکہ نابالغ پر روزہ نماز فرض نہیں ہوتا، احکام شرعیہ کا نفاذ نہیں ہوتا، وہ مکلف نہیں ہوتا، اس کو شریعت کی زبان میں مکلف کہا جاتا ہے۔ آپ مکلف نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں، در روزہ داشتن شما
सबब शोहरत मामी शबद, और तुम्हारे रोज़ा रखने की वजह से हमारी शोहरत होती है कि लोग ये ख्याल करेंगे इतना अजीम शान बच्चा, अल्लाह अकबर। आज अगर किसी को छोटा सा मनसब मिल जाए, अपने कार छपवा छपवा कर लोगों को बेवकूफ बनाता है, मगर इन बुजुर्गों का दरबार है, अल्लाह ने इतनी अजीम शान और करामत अता फरमाई, मगर सरकार खुतबे आलम फरमाते हैं बच्चे ऐसा ना करो, तुम्हारे ऐसा करने से हमारी शोहरत होती है, हम मशहूर होते हैं। अल्लाह वाले अपनी जात को छुपाया करते हैं। ये दर्स है हजरत सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का। और फिर फरमाया हाला बतर्ज़े अतफाल बरोज बुखुरेत, और अब तुम बच्चों की तरह दिन में खाया करो कि माँ मस्तूर बाशेन, ताकि हम लोग मस्तूर हो जाएं, छुप जाएं, हमारा हाल लोगों पे जाहिर न हो। ये अहले कमाल होते हैं, अल्लाह जो इनायतें अता फरमा दे तो वो इस पर ढींगे नहीं मारते, फख्र गुरूर नहीं करते, बल्कि इनकी जिंदगी इज्ज़ व इंकिसारी का मज़हर अतम हुआ करती है। ये शान है हमारे बुजुर्गों की। और जब आपकी उम्र शरीफ 4 महीने 4 दिन की हुई, 4 साल 4 महीने 4 दिन, और वो लम्हा, तारीख का लम्हा याद रखें, 21 रबीउल अव्वल 821 का दौर, उस दिन आपकी रस्म तस्मिया खानी हुई, यानी आपके मकतब में इल्म सीखने का ज़माना शुरू हुआ। और इसके बाद आपने कैसे कैसे अख्ताब औलिया से इल्म हासिल किया। सबसे ज्यादा अगर आपने इक्तिसाब इल्म किया अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, फिर इनके बाद हजरत ख्वाजा रुकनुद्दीन काने शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह सैयद कमाल हनफी चिश्ती और दीगर अपने वक्त के अकाबिर उलमा हजरत साहिबे गंज बख्श और गंजगीर हजरत सरकार अहमद पीर अहमद खट्टू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन बुजुर्गों से इक्तिसाब इल्म किया। और इक्तिसाब इल्म में आपका आलम यह था कि 16 साल की उम्र तक आपने तमाम उलूमे ज़ाहिरा में कमाल हासिल करके नहव, सर्फ, तजवीद, मंतिक, फलसफा, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, इसी तरह उलूमे राइजा में पढ़ाए जाने वाले जितने उलूम थे वो हासिल करके सनद फजीलत हासिल की है। और हमारे लिए ये सबक हुआ कि औलिया अल्लाह की जिंदगी को पढ़े, इनका इब्तिदाई ज़माना इल्म दीन हासिल करने में गुजरा है। और आज हालात ये हैं कि जिन्हें वुजू के फराइज भी मालूम नहीं, फराइज तो दूर की बात है, वुजू का तरीका भी मालूम नहीं, ना गुस्ल का तरीका मालूम, बल्कि इनकी हालत ये कि जो इनके पहलू में बैठ जाए तो अच्छे अच्छों का वुजू टूट जाए। ऐसे लोग तो अपने अंदर ऐसे ऐसे अजीबो गरीब हालात बना के रखते हैं, लाल नीले कपड़े पहनकर 12-13 अंगूठियां अपनी उंगलियों में सजाकर तरस के दम मार मार कर गंजेड़ी नशेड़ी लोग आज अपने आप को कलंदर कहते हैं, अपने आप को न जाने क्या क्या कहते हैं, और कहते हैं बहुत पहुंचे हुए। याद रखना इल्म नाम है फैजान रसूल का। किसका नाम है? इल्म नाम है फैजान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हुजूर के फैजान के बगैर किसी को कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अल्लाह किसी जाहिल को कभी विलायत नहीं देता। अगर विलायत देनी हो तो पहले उसे इल्म अता फरमाता है, पहले ही से इल्म। हजरत सरकार शाह आलम का इल्मी अंदाज देखें, जब आप गोया होते तो आलम ये होता कि बड़े बड़े वक्त के अहले फज़्ल, अहले इल्म, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुहद्दिस आपके सामने खामोश रह जाते। अल्लाह ने वो इल्मी शान और शौकत अता फरमाई थी कि फ़िक़े हनफी, चूंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह हनफीउल मसलक है और मज़हबन अहले सुन्नत वल जमाअत से हैं। और ये बात यूं ही नहीं कहता, दलील भी दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी दुनिया के अंदर इराक, ईरान, मदीना, हिजाज मुक़द्दस, अरब की ज़मीनें, हिंदुस्तान और खैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जहाँ भी चले जाएं बड़े बड़े वक्त के औलिया अल्लाह हजरत सरकार शाह आलम खुतबे आलम सरकार शाह वजहुद्दीन अलवी, हजरत सरकार खुदानुमा, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हजरत सरकार महबूब
الہی حضرت امیر خسرو، حضرت سرکار خواجہ خواجگاہ، عطائے رسول، محب رسول، حضرت سرکار غوث اعظم، یہ سارے اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھ لے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت اگر کسی کو عطا کی ہے تو اہل سنت کو عطا کی ہے، الحمدللہ۔ اور اولیاء اللہ کا اس اہل سنت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سچا مذہب اہل سنت کا، سچا مذہب اہل سنت کا۔ آپ حنفی المسلک تھے، حنفی مسلک کی ایک کتاب ہے ہدایہ، وہ جب لکھی گئی تھی تو 70 جلدوں میں تھی، 70 جلدیں، 70 اس کو سمیٹ کے کیا گیا 4 میں، جس کو 2 میں سمیٹا، ہدایہ اولن ہدایہ آخرین۔ اور اس کے صفحات کتنے ہیں جانتے ہیں؟ اس کے صفحات 2000 صفحات پر مشتمل، اور اس کے صفحات بھی اتنے بڑے بڑے کہ ٹھنڈی میں اوڑھ کے سو جاؤ، اتنے بڑے صفحے، بڑے بڑے اور خالص عربی میں۔ اور اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا اگر اسلام کی حقانیت کے لیے اگر صرف ایک کتاب ہدایہ کسی کے سامنے رکھ دو، اسلام کی حقانیت کے لیے کافی ہوگی۔ اتنی عظیم الشان کتاب آپ نے صرف 4 دن میں یاد کر لی، صرف 4 دن کے اندر۔ اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سرکار شاہ عالم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد بھی کیسی کہ جب آپ پٹن شریف میں تھے اور ایک معتزلہ آیا، معتزلہ ایک فرقہ اہل اسلام میں بہت پہلے آیا، آج بھی اس کی شاخیں وہابیہ دیوبندیہ کی شکل میں پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ معتزلی ہیں۔ اس ایک معتزلی نے ایک سوال کیا تھا کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس ایصال ثواب سے مرنے والے کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا، اب کچھ بڑھ نہیں سکتا، کچھ گھٹ نہیں سکتا، تو تم جو ایصال ثواب کرتے ہو یہ مردے کو کیسے پہنچے گا؟ اس کے جواب میں حضرت سرکار شاہ عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ہدایہ سے، اور ہدایہ سے عربی متن کے ساتھ، اور جملہ یہ تھا ان الانسان ان یجعل ثواب عمله لغیرہ وان کان صلاة او صوما او غیرہما عند اہل السنت والجماعہ۔ ہدایہ کی یہ عبارت نقل فرمائی کہ لوگوں سنو، اس معترض سے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل چاہے نماز ہو یا روزہ ہو اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اہل سنت کے نزدیک ہوا، ہمارے نزدیک کہاں ہوا؟ میں تو معتزلی ہوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، اور ہدایہ اہل سنت کی کتاب ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل دو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت بھی جانتے تھے کہ وہ معتزلہ ہے، ہدایہ کو نہیں مانے گا، مگر آپ نے ہدایہ کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ آنے والوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ حضرت سرکار شاہ عالم جس مذہب کو پسند کرتے تھے وہ مذہب اہل سنت کا مذہب تھا۔ یہ پیش کرنے کے لیے آپ نے ہدایہ کا حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد کہا اچھا سن، تجھے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، آج بھی ایسے لٹو گھومتے ہیں، بات بات پر قرآن و حدیث طلب کرتے ہیں، آپ کا علمی جواب سنیں۔ کیسے عالم؟ ہدایہ کے اس ایک متن کی آپ نے ایسی شاندار تشریح فرمائی کہ معتزلہ لاجواب ساکت و جامد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سن، ابو داؤد شریف میں کتاب الاضاحی یعنی قربانی کے بیان میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں گھیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ذبح کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد۔ عمل سرکار کا یہ میڈا حضور کی ملکیت، قربانی بھی حضور دے رہے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اسے میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری ساری امت کی جانب سے قبول فرما۔ عمل حضور کا ہے، ملکیت حضور کی ہے، مگر حضور اس کا ثواب آپ کی امت کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر اپنے عمل سے غیر کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو حضور اس قربانی کا ثواب اپنی آل اور امت کے لیے کیسے عطا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ پھر کہا آگے سن،
امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں ان الحسن والحسین کانا یعتقان عن علی بعد موتہ، کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین ان کی شہادت کے بعد مولا علی کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بارگاہ مولا علی میں پیش کرتے تھے۔ پتہ چلا انتقال، وصال اور موت کے بعد ایصال ثواب کا طریقہ تو اہل بیت کے تاجدار امام حسن و حسین سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کہا اور سن، پھر کہتے ہیں امام دار قطنی نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مر علی المقابر وقرأ سورۃ قل هو اللہ احد 11 مرۃ ثم وهب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ یہ دار قطنی کی روایت ہے، اس کی روایت مولا علی کی، اور یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت سرکار شاہ عالم دلیل پیش کرتے ہیں کہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور وہ 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر وہاں مدفون مردوں کو ایصال ثواب کرے تو اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان مردوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ہر مردے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث آپ نے پیش کی کس لیے؟ کہ زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایصال ثواب نہ ہوتا تو حضور کیوں فرماتے کہ 11 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر، سارے مردوں کو اس قبرستان کے مردوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث پیش کرنے کے بعد کہا سن، یہ تو دعا ہے، دعا، اور دعا عبادت ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ ایصال ثواب بھی دعا ہے اور دعا عبادت ہے۔ تو پتہ چلا ایصال ثواب کا عمل عبادت ہے، اور عبادت کا انکار وہ کرے گا جو جاہل ہوگا، جو جاہل ہوگا۔ یہ دلیل پیش کی اور کہا اب سن، قرآن سے حدیث لے۔ آپ نے قرآن سے حدیث پیش کی کہ انہوں نے کہا صحابہ کے بارے میں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ان کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزرے، یعنی اس سے پہلے والے صحابہ کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ تو سرکار شاہ عالم کا فتویٰ تھا جس پر معتزلی لاجواب ہو گیا۔ ایک میں اپنی طرف سے افادہ رسویہ کے نام سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ دلیل سنیں، نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے مکتب میں پڑھا ہوگا نماز جنازہ کی نیت یوں کرے، نویت ان اصلی للہ تعالی صلاۃ الجنازۃ لمغفرۃ ھذا المیت، کہ میں نے نماز جنازہ کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس میت کی مغفرت کے لیے۔ اگر زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ مردے کی مغفرت کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ ہم نماز جنازہ نہیں پڑھتے، نماز جنازہ تو سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا نماز جنازہ پڑھ کے ہی تو نے اہل سنت کے مذہب کی تائید کر دی کہ زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ یہ ہمارا مذہب مہذب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی تربیت یوں ہی ساری دنیا نے سکہ نہیں مانا، بارگاہ رسالت سے ہوئی۔ جب کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ بے چین ہو جاتے، جب بے چین ہو جاتے تو خواب میں سرکار تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ روایت سنی کہ قیامت کے دن حضور کے لواء الحمد، یعنی آپ کے حمد کا جھنڈا اور پرچم ہوگا، اور اس کے نیچے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اولین اور آخرین اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔
یہ سنا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ حضرت آدم تو آپ کے والد ہیں، اور باپ بیٹے کے جھنڈے کے تحت کیسے ہوگا؟ یہ ایک آپ کے طالب علمی کے زمانے میں یہ خیال ہے دل میں، اور یہ خیال کون دور کرتا ہے، کون تربیت فرماتا ہے؟ خواب دیکھا سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، کئی بار سرکار خواب میں تشریف لائے، اور ایک مرتبہ تو ایسے لائے جب آپ بچے ہیں، اور راوی کہتے ہیں عالم واقعہ میں، یعنی یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی کہ سرکار کا دیدار فرمایا، حضور نے اٹھا کے اپنی زانوں پر بٹھایا، اور اس وقت دو شخصیتوں کا تعارف کرایا، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی محبت کا سبق عطا فرمایا ہے۔ ان کی تعلیمات سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں، آگے نہ بڑھائیں، جہاں جہاں سرکار نے قدم رکھا اس پر چلو، اور وہ قدم کیا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اس نشان قدم کا نام مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا تو موقع اچھا جانا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں میرا سوال پیش کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا، تبسم فرما کے کہا، شہزادے، فرزند، اور حضرت سرکار شاہ عالم کا ایک لقب بھی ہے فرزند رسول، اور یہ فرزند رسول یہ آپ کا ایک لقب ہے، اور وہ لقب اس لیے کہ آپ نے دل میں یہ خواہش کی تھی کہ رسول اللہ کے فرزند ہونے کا اعلان خود سرکار فرمائے۔ تو خواب میں سرکار نے آ کر اپنا فرزند کہا تھا، اور کہا تھا فرزند، فرزند اسی لیے میں نے کہا تھا جن کی سیادت کی سند بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی ہے، جن کے سید ہونے پر مہر خاتم الانبیاء نے لگائی ہے، اپنا شہزادہ کہہ کر، اپنا فرزند کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیادت کے پرچم کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایسے بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ تو کہا فرزند سنو، حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں جسم میں، رہی روح تو روحوں کے اعتبار سے تمام ارواح کا باپ میں ہوں۔ اسی کو میرے امام فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میری اصل، باطن میں میری نقل، اس کل کے بارے میں یہ صدا بل بشر کی ہے جس کے زیر لوا آدم و منصبہ۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کو عطا فرمائی، اور یہ مسئلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں حضرت سرکار شاہ عالم کو تعلیم فرماتے ہیں۔ یہ ایسے بزرگ ہیں جن کی تربیتیں بارگاہ رسالت سے ہوئی ہے، جن کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے اکابر، بڑے بڑے اپنے وقت کے صاحب ولایت، ان کے در کی بھیک سے آفتاب و مہتاب بن گئے۔ آج میں آپ کو یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے سارے فضل و کمال کے باوجود بچپن سے ولایت کی سنت، بچپن سے پیدائش میں بشارتیں، آپ کے بچپن میں بشارتیں، جوانی میں بشارتیں، آپ کے آخری عمر تک بشارتیں، مگر آپ کا ظاہری عمل کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا سبق کیا تھا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ حضرت سرکار شاہ عالم دن میں 5 وقت کی فرض، واجب اور سنت نمازوں کے علاوہ پورے رات دن میں 1000 نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ جو ذات اپنی زندگی میں نوافل کی اتنی پابند ہو، ان کے فرض اور واجب پر عمل کا عالم کیا ہوگا؟ آج وہ لوگ بزرگوں کے عرس کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اذانیں دی جاتی ہے، اذانیں دی جاتی ہے، اذانیں دی جاتی ہے، اور یاد رکھنا ایک لفظ بتاتا ہوں، حیا کا مطلب، حیا کا مطلب کہ جب عربی میں کسی کو بلانا ہو تو سمپل بولتے ہیں تعال، آ جا، لیکن جب کسی کو تنبیہ کر کے بلانا ہو، آ جا، تنبیہ کر کے بلانا ہو تو اس کے لیے آتا ہے حیا، حیا۔ یہ 4 مرتبہ تنبیہ کر کے بلایا جاتا ہے، زور دے کے بلایا جاتا ہے، آ جا فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ چکن دانے میں، تندوری میں، ادھر مٹر گشتی میں، ادھر لٹار مارنے میں، ادھر جو ہے پتنگ بازی کرنے میں، ادھر جو ہے کبوتر بازی کرنے میں، نہ جانے ہم اتنی مقدس گھڑیوں کو بد عملی میں برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ اور صاحب مزار کا فیض یاد رکھنا
ایسے لوگوں پہ نہیں ہوتا، ان کا فیض ان لوگوں پر ہوتا ہے جو حقیقت میں علم و عمل میں، ایمان و عقیدے میں، زہد و تقوی میں، علم و فضل میں ان کے سچے وارث ہوا کرتے ہیں، ان پر فیض ہوتا ہے۔ حضرت سرکار شاہ عالم ایک ہفتے میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 2 بار قرآن مجید کی تلاوت سے اتنا شغف کہ جس کی تلاوت کا عالم یہ کہ ان کی تلاوتیں سن سن کے پرندہ بھی بول اٹھے، تو ذرا سوچو ان کی تلاوتوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم ان کی سیرت کو فراموش کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ نوجوانی کا عالم ہے، نوجوانی کا عالم، اور نوجوانی میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں آپ نکل کے سابرمتی کی ریت پر پوری رات نمازیں اور نوافل پڑھ کے آپ گزارا کرتے تھے، آپ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ آپ سابرمتی کی ریت پر آج قالینوں پر اور اچھے اچھے مسلوں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہم نہیں آتے۔ وہ نوجوان جو حضرت سرکار شاہ عالم کی عقیدت کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، آس پاس کی بستیوں سے جہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ سبق لیں۔ حضرت سرکار شاہ عالم کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں گزرا کرتی تھی، آپ کے لمحات اللہ و رسول کی اتباع میں گزرتی، یہاں تک کہ اگر کوئی حضور کی سنت اور شریعت کو ترک کرتا تو فرط جلال ایسا ہوتا کہ صاحب ولایت کی ولایت بھی لے لیتے۔ یہ شان تھی آپ کی۔ جونپور کے ایک سید حج کے ارادے سے جب رسول آباد پہنچے، انہوں نے ارادہ کیا کہ جامع رسول آباد میں جمعہ کی نماز ادا کروں، مگر سفر سے آئے تھے، تھوڑی تاخیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، 1 رکعت چھوٹ گئی، اور حضرت سرکار شاہ عالم کے بالکل بغل میں کھڑے ہوئے۔ جب امام قاعدے میں تھا تو انہوں نے قاعدے میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ کھڑے ہو گئے اپنی باقی رکعت پڑھنے کے لیے۔ جب ان کی نماز ختم ہوئی، حضرت سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ آپ مسافر لگتے ہیں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امام جب ایک طرف سلام پھیر کر دوسری سلام کی طرف بڑھے اس کے بعد اٹھنا چاہیے، تاکہ امام کو اگر سجدہ سہو ہو تو وہ کر لے، اور دوسری طرف جب سلام پھیرے گا تو یقین ہو جائے گا اب اسے سجدہ سہو نہیں کرنا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں آپ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہو گئے؟ ٹوک دیا اس مسئلے پر۔ شریعت کے مسئلے کی بات تھی، وہ کہنے لگے حضور میں صاحب کشف ہوں۔ صاحب کشف کہتے ہیں جس پر دلوں کے حالات بھی کھل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کرامت اور اپنے کشف سے جان لیا کہ امام پر سجدہ سہو نہیں، وہ سلام پھیر کر نماز ختم کرے گا، اس لیے میں اٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، کشف و کرامت سے اوپر بھی اگر کسی کا مقام ہے تو وہ شریعت کے مسئلے کا مقام ہے، وہ شریعت کے مسئلے کا مقام ہے۔ آپ نے شریعت کے مسئلے کا حکم کیوں چھوڑا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے شریعت کے اس مسئلے پر عمل کو ترک کیوں کیا؟ اگرچہ آپ کو کشف سے پتا چل گیا، مگر کشف سے معلوم ہو جانے پر عمل شرعی نہیں ہوتا۔ عمل شرعی شریعت کے حکم پر ہوا کرتا ہے۔ جب تک شریعت تمہیں حکم نہ دے تم اپنی کشف و کرامت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس بات پر آپ کو اتنا جلال آیا کہ ان کی ولایت سلب کر لی، ولایت لے لی۔ بہت پریشان ہو گئے کہ میری یہ دولت حضرت سرکار شاہ عالم نے چھین لی، اور ان کے در کے بڑے بڑے خادم اور بڑے بڑے خدام سرکار شاہ عالم کے دربار میں رہا کرتے تھے، اور ان کی سفارشیں لائی گئی کہ آپ دلوا دیں، واپس دلوا دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ان کی ولایت کہیں جائے گی نہیں، مناسب وقت آئے گا تو لوٹا دی جائے گی۔ چنانچہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئے، جب واپس آئے حضرت سرکار شاہ عالم نے ان کے دل پہ توجہ ڈالی، اور دل پر توجہ ڈالنے کے بعد کہا ہاں اب تم میں واقعی میں غلطی کا احساس ہوا، عاجزی پیدا ہوئی، اب اس لائق ہوئے کہ تمہیں شریعت کے مسئلے کا خیال آ گیا، شریعت کی اہمیت پتہ چل گئی، اب تمہیں ولایت واپس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو صرف واقعہ سمجھ کے نہ چھوڑ دیں، بلکہ آج کے اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ جو معاذ اللہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اہل طریقت ہیں، اہل معرفت ہیں،
ہم تو اہل حقیقت ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں. مگر بھائی ایک مثال سن لیں، شریعت بال ہے، طریقت حقیقت معرفت مانگ ہے. کیا کبھی جس گنجے سر پر ٹکلے سر پر کوئی بال نہ ہو اس میں مانگ پڑ سکتی ہے؟ نہیں پڑ سکتی. جس طرح گنجے سر پر مانگ نہیں نکل سکتی، اسی طرح شریعت کے بغیر طریقت نہیں مل سکتی، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہمیں بتاتا ہے. ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں. شریعت طیبہ یاد رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا نام ہے. کتاب، لوگ کہتے ہیں کتاب 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 کیا کرتے ہو. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بڑا زاہد تیرے میرے پینے میں. انہیں غور کرنا چاہیے. انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جو آیت قرآن میں آئی، حضور کے بارے میں بھی آیا اور فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب، کہ حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. کتاب تو انبیاء کے سرمایے کا نام ہے، انبیاء کی دولت کا نام ہے، انبیاء کے رہنما کا نام ہے. اللہ کا کلام نبیوں کا رہنما، صحابہ کا رہنما نبی کا کلام، اور تابعین کا رہنما صحابہ کا کلام، تابعین کا کلام بعد والے ائمہ مجتہدین کا رہنما، ائمہ مجتہدین کے اقوال امت کے رہنما، اور ہم سب سے بڑے رہنما اللہ کے کلام کے بارے میں یہ کہیں کہ ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں. جو ایسا کہے تو اس کے پیچھے لات مار کے اسے بھگا دو کہ جو اللہ کی کتاب کا ادب نہ کرے، جو رسول اللہ کی شریعت کا ادب نہ کرے، وہ جادوگر اور ڈھونگی تو ہو سکتا ہے، کبھی ولی اور قلندر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے بزرگوں کی تعلیمات آپ پڑھیں، ان سے سنیں بزرگوں کا طرز عمل کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی. حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں رہ کر بے ادبی کرنے والے لوگ، شریعت طیبہ کا مذاق اڑانے والے لوگ، یہ یاد رکھیں اس در پر با ادب کو ملتا ہے، بے ادب کو نہیں ملتا. با ادب، ایک با ادب گزرے ہیں حضرت سرکار کے بڑے چہیتے خلیفہ اور مرید حضرت میر مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر سرکار شاہ عالم کے جس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر آپ مرید ہوئے تھے نا، اس ہاتھ سے کبھی بھی آپ نے شرمگاہ کو نہیں چھوا. یہاں تک کہ جب آپ سوتے تو اپنا ہاتھ گردن پہ باندھ دیتے، کیونکہ نیند کی حالت تو غفلت کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من استيقظ من نومه فلا يغمسن يده في الاناء، جو اپنی نیند سے اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے. فإنه لا يعلم أين باتت يده، کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. یہ مسئلہ ہے، نیند سے اٹھو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو، بلکہ پہلے ہاتھ دھو لو پھر ڈالو، یہ مسئلہ بھی ہے. تو حضرت میر مخدوم اس ہاتھ کا اتنا ادب کرتے کہ گردن سے باندھ دیتے تاکہ رات میں بھی شرمگاہ کو نہ لگے. یہ بارگاہ پیر کا ادب تھا. اور ادب کیسا کہ آپ ایک لمبی مدت تک حضرت کی خدمت میں رہے، کبھی بھی رسول آباد کے دائرے کے اندر آپ نے پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا. جب جب حاجت ہوتی تو رسول آباد سے باہر تشریف لے جاتے. جو پیر کی بستی کا اتنا ادب کرتا ہوگا، ذرا سوچو اس کے دل میں پیر کے ادب کا عالم کیا ہوگا. ایسے مخلص لوگوں کو حضرت سرکار شاہ عالم نے نوازا تو کیسا نوازا، ایسا نوازا کہ مثالیں نہیں ملتی. ایسا نوازا کہ ایک مرتبہ حلوہ، کپڑے اور 40 خرمے عطا فرمائے. یہ ایک اشارہ تھا 40 خرمے سے اس کے بعد کے 40 سال کی زندگی، یعنی آپ کی اب عمر کے 40 سال بچے ہیں. اور آپ کو جو حلوہ دیا یہ اس لیے تھا کہ اس حلوے کو کھانے کے بعد ان کی زبان میں اتنی حلاوت آ گئی کہ پورے علاقے میں تقریر و وعظ میں حضرت مخدوم کی مثال کوئی نہیں ملتا تھا. اور آپ کو جو جوڑا دیا گیا یہ اشارہ تھا کہ اللہ آپ کے قلم میں برکتیں دے گا، اور ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ ایسا کوئی صاحب قلم نہ ملا جس طرح کا ادب اور جس چوکھٹ کا یہ احترام ولایت، علم، تقریر و خطابت اور پاک دامنی عطا کرتا ہے. آج ہم اس مبارک احاطے کے ارد گرد میں نہ جانے شریعت طیبہ کا کتنا خون کرتے ہیں. ترس اور گھانجے کے دم لگا کر اپنے آپ کو مست و قلندر کہنے والے لوگ خدا را اپنی زندگی برباد نہ کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں نہ پڑیں، اہل علم سے وابستہ رکھیں، سچے لوگوں کا دامن تھامیں اور اولیاء اللہ کی سچی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. اس طرح سے
دین کی بھلائی حاصل کریں، دنیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں عطا فرما دے گا، ان کی تعلیمات اہل سنت کی تعلیمات، اور چونکہ آپ کی والدہ حضرت سلطانہ خاتون سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ نسبی اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، اور یہ مہینہ حضرت سرکار شاہ عالم کا بھی 20 جمادی الاخری 880 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور وفات کا سبب اللہ اکبر، آپ کو ایک سالن بڑا پسند تھا، چولائی کی سبزی جس میں قیمہ ہوتا اور آم کی کاشیں، آم کے ٹکڑے ڈالے جاتے، یہ آپ کو بہت پسند تھا۔ چولائی میرے خیال سے اس زمانے میں چولے کو کہتے ہوں گے، چولائی وہ چولا ملتا جلتا ہے، ایک چولائی کوئی سبزی ہے، چولائی کی سبزی میں قیمہ اور اس میں آم کے ٹکڑے ڈال کر، آم کی کاشیں ڈال کر بنایا جاتا، بڑا پسند تھا۔ کسی نااہل نے اس میں زہر ڈال دیا، زہر کا اثر اتنا تیز تھا کہ آپ پر دن میں بخار طاری ہوا، مگر اس حال میں بھی نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، عصر بھی ادا فرمائی، عشاء بھی ادا فرمائی، اور نقاہت کا عالم یہ تھا، سارا خاندان پریشان، کیا ہوگا، سب فکر مند، مگر اس بندے خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اس حال میں بھی نماز تہجد ادا فرمائی، اور آج بھی نماز تہجد کی رسم میں نے سنا ہے کہ اس احاطے میں بڑی مشہور ہے، شاید یہ اسی واقعے کا اشارہ ہے۔ نماز تہجد کے بعد طلوع فجر سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مبارک کلموں کے ساتھ آپ نے جان کو پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے کہ دم آخر بھی نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے، نماز تہجد بھی ادا فرماتے، اور آپ کی والدہ ایسی زکیہ طیبہ طاہرہ کہ دن میں آپ اکثر روزے سے رہتی، رات میں اپنے شوہر حضرت برہان الدین قطب عالم کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی کوششیں کرتی، نمازیں ادا فرماتی، ایسی پاکیزہ طیبہ طاہرہ جن کا تعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، آپ صدیقی گھرانے سے ہیں، آپ کا تعلق تو گویا کہ حضرت سرکار شاہ عالم کا آستانہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فیضان کا بھی سمندر ہے، اور مولا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے رسول اللہ کی نسبتوں کا بھی فیضان ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، سب کی فضیلت حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے، سب کی فضیلت حضور کی وجہ سے، تو دھوکے میں نہ پڑیں۔ رسول اللہ کی آل پوری دنیا میں کہا جاتا ہے، انہیں آل رسول کہا جاتا ہے، اہل بیت رسول کہا جاتا ہے، سب کی فضیلت حضور کے صدقے میں ہے۔ کہیں اور نسبت کوئی کرے تو سمجھ جانا کہ وہ اہل سنت نہیں ہے، مغالطے میں نہ پڑنا۔ آج عجیب و غریب دور نکل پڑا، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کرنے والے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بھی خراج ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کافروں نے نبی اور دو میں سے دوسرا ان دونوں کو کافروں کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ غار ثور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ دونوں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو، کیونکہ اس وقت غار میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو دو میں سے دوسرے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو پہلے کون؟ سرکار علیہ السلام۔ تو قرآن کی ترتیب کیا نکلی کہ پہلے کون؟ اللہ کے نبی، اور دوسرے کون؟ ابو بکر صدیق۔ تو قرآن ترتیب دے رہا ہے کہ میرے نبی کے بعد اس امت میں اگر میں نے کسی کو افضلیت و شان عطا فرمائی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ قرآن کی آیت یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ قرآن مقدس
فرماتا ہے دو میں سے دوسرے، تو پہلے سرکار، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب اگر کوئی یہ پہلے اور دوسرے میں فرق آئے تو سمجھنا کہ یہ تیسرا ہے، یہ ادھر والا ہے، نہ آقا کی بات مانتا ہے نہ غلاموں کی بات مانتا ہے، کسی کی نہیں مانتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں مولا علی کو بھی مانو اور مولا علی کی بھی مانو، مولا علی کی بھی مانو۔ حضرت سیدنا مولا علی کی ایک اہلیہ حنفیہ ہیں، ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے حنفیہ۔ ان سے ایک شہزادے تھے محمد، جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مشکات اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے مولا علی سے پوچھا کہ اے والد بزرگوار، من خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر کون؟ تو حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا ابو بکرین، ابو بکرین۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ مولا علی کا، حضرت مولا کائنات کا۔ اور ہم نہیں کہتے، کتابوں میں موجود۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، یہ اہل بیت اطہار کے اماموں نے بیک زبان یہ کہا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان دونوں کو خیر پر مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہتر بات سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، اور خیر کا معنی ہوتا ہے افضل۔ تو اہل بیت اطہار کے اماموں کا بھی فتویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو امت کے سردار ہیں، امت میں سب سے افضل ہیں، یہ اہل بیت اطہار کا فتویٰ ہے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو فرمایا ثم عمر، پھر عمر۔ یہ فتویٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ تو خدا را آپ آج کل جو لباس بدل بدل کر ہمارے سامنے محبت کا جام لے کر آتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ شیطان کا وار سب سے تیز اس چیز سے ہوتا ہے جس سے آدمی کی عقیدت جڑی رہتی ہے، عقیدت جڑی رہتی ہے۔ تو وہ کسی کی محبت کا چوغا پہن کر اہل سنت والجماعت کے مسلک و مذہب میں انتشار و خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے سچے ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ سارے اولیاء اللہ اہل سنت سے ہیں، سارے اولیاء اللہ اہل سنت سے ہیں۔ الحمدللہ تاریخیں اٹھائیں، حنفی ملیں گے، مالکی ملیں گے، شافعی ملیں گے، ماتریدیہ ملیں گے، اشاعرہ ملیں گے، اہل سنت سے ملیں گے الحمدللہ۔ اور یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی سچا ہے تو وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مذہب مہذب، مذہب اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اسی مذہب مہذب پر موت دے، ان سادات کرام کے صدقوں میں ایمان کی حالت پر ہمیں موت دے، اور اسی مذہب مہذب کی سچی تعبیر، سچی تصویر، سچی تشریح اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک عہد کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس احاطہ نور، احاطہ شاہی میں ہم یہاں موجود ہیں۔ سرکار شاہ عالم کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز با جماعت سنی صحیح العقیدہ متقی امام کے پیچھے پڑھنے میں ہم بالکل بھی کوتاہی نہ کریں گے، نمازیں ترک نہ کریں گے، فرائض کی ادائیگی کریں گے، نماز روزہ اور شعائر دین کا احترام کریں گے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ سبحان